چاہے اس کو پارلیمنٹ کو بائی پاس کر جائے یا پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے آئین کو توڑ دے، وہ جائز ہے، ہاں ماننا پڑے گا. جائز نہیں ہے، ماننا پڑے گا. دیکھیے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ سپریم کورٹ از فائنل بٹ ناٹ انفیلیبل. جائز نہیں ہے، ماننا پڑے گا، بس دونوں میں بڑا فرق ہے. پارلیمنٹ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا بنایا ہوا آئین جو ہے وہ اس میں ترمیم سپریم کورٹ کر سکتی ہے. ہاں ماننا پڑے گا. پھر کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنا پارلیمنٹ جو ہے خود آئین بنانے کی بجائے سپریم کورٹ کو ہی دے دیا کرے کہ ایسا ہی پکا بنا کے دے دو؟ اب یہ آپ کی تجویز ہے، میری نہیں ہے. آئین بنانے کا حق وہ ہے پارلیمنٹ کو ہے، جی اور سپریم کورٹ کو یا کسی اور کو نہیں ہے، نہیں. صرف پارلیمنٹ کا ہے. لیکن آئین جو پارلیمنٹ بنائے گی تو کیا وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا پورے ایڈمنسٹریشن پر، پوری انتظامیہ پر، پوری قوم پر؟ بائنڈنگ ہوگا. میری رائے کے مطابق پارلیمنٹ کا بنایا ہوا آئین سپریم کورٹ کے پر بھی بائنڈنگ ہے. صحیح. یہ میں وہ جو حلف کا میں کہہ رہا ہوں، وہ حلف یہ ہے کہ میں دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، یہ پاسداری کروں گا. دستور کو برقرار رکھوں گا. برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یہ حلف لیا ہے کہ وہ اس کو ویسے کا ویسا رہنے دے. جی ہاں. تو جب اس کو تبدیل کرتا ہے تو کیا وہ اپنے حلف کو توڑتا ہے؟ میرے نزدیک تو توڑتا ہے. لیکن اگر انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ مانا جائے تو اگر ترمیم ایسی ہے کہ بیسک اسٹرکچر کو بدلتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. سر ایک بات جو ہے وہ میں سمجھ میں آج تک نہیں آئی کہ کبھی الہ آباد ہائی کورٹ کا ریفرنس دیا جاتا ہے، کبھی دلی سپریم کورٹ کا. کیا یعنی وہ کیا ہے، وہ کیوں حوالہ دیتے ہیں ہم؟ پرسویسو، کیا ان کی کوئی بائنڈنگ ہے ہم پر یا کیا ہے؟ بائنڈنگ بالکل نہیں ہے، پرسویسو ویلیو ہے. اس میں جو ریزننگ ہے، بجائے اس کے کہ وکیل وہی ریزننگ پیش کرے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ریزننگ تو فلاں عدالت نے مانی، اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بھی مانیں. لیکن یہ بیسک اسٹرکچر والی بات جو انڈین سپریم کورٹ نے کہی ہے وہ غلط ہے. میری رائے میں وہ غلط ہے. کوئی بیسک اسٹرکچر کوئی چیز نہیں ہے. جب ایک آئین بنا دیتی ہے پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ اس میں ترمیم کر دیتی ہے، اسے بدل دیتی ہے یا کالعدم کر دیتی ہے، وہ آئین کا حصہ واپس کیسے بنے گا؟ آئین کا حصہ وہ اس کو کالعدم کر دیتی ہے، کیا وہ خود بخود آئین میں سے نکل جائے گا؟ ہاں وہ نکل جائے گا. یا اس کو تبدیل کر دی تھی تو وہ خود بخود چینج ہو جائے گا بغیر 2/3 میجورٹی کے؟ ہاں ہو جائے گا. یہ بات پھر مجھے سمجھ نہیں آتی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی کورٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ سے اوپر ایک پارلیمنٹ ہے نا، کورٹ تو نہیں ہے. نہیں ہے. پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کی اپیل تو پارلیمنٹ میں نہیں جاتی. فائنل سے مطلب یہ ہے کہ جب وہ یہ کہے گی کہ یہ جو شک ہے یہ آئین کے خلاف ہے، یہ شک کو ایسے تبدیل کر دیا جائے کہ وہ آئین کے مطابق تو کیا آئین کے مطابق ہو، کیا یہ چینج خود بخود ہو جائے گی آئین میں؟ ہاں. یا 2/3 میجورٹی کرے گی؟ نہیں 2/3 میجورٹی نہیں. اب تو واپس ریفر کیا ہے نا کہ 2/3 میجورٹی کر دے، لیکن نہ کرے وہ خود ہی چینج کر دے تو وہی فائنل ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ فائنل. تو اس کے حساب سے تو پھر پارلیمنٹ کا جو وجود، سپریم کورٹ کا وجود آئین کی حد تک پارلیمنٹ سے بالادست ہے. نہیں یہ تو رائے کی بات ہے، اپنی اپنی رائے، میری رائے نہیں. اس لیے کہ بیسک اسٹرکچر کے علاوہ سپریم کورٹ جو ہے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی. بیسک اسٹرکچر تو ہمارا ڈٹرمن ہی نہیں ہوا. ہاں ہے ہی نہیں. ہاں. مگر مانتی ہے ہماری سپریم کورٹ بیسک اسٹرکچر کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ بیسک اسٹرکچر کے خلاف ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو ضیاء الحق کے حق میں فیصلہ اور مشرف کے حق میں فیصلے دیے گئے تھے، یہ بیسک اسٹرکچر کے مطابق دیے گئے تھے؟ نہیں، یہ غلط فیصلے ہیں. اچھا. یہ ججوں کے دماغ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے، تو ججوں نے مارشل لا سے ڈر کے دیے تھے اور یہ غلط فیصلے. یہ جو کہتے ہیں میلف آئی ڈی،
بیلا فائڈی میں تو ویسے ہی اسی لفظ کا ترجمہ ہے نا تقریباً. نہیں، بیلا فائڈی کے معنی ہیں بیڈ فیتھ. بیڈ فیتھ. تو کیا جب سپریم کورٹ آئین کی کسی شک کو جو کہ پارلیمنٹ نے منظور کی ہوئی بدلتی ہے تو اسے بیڈ فیتھ میں نہیں کہا جا سکتا؟ نہیں، سپریم کورٹ کے کسی بات کو، کسی فیصلے کو بیڈ فیتھ نہیں کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو پاور ہے، پہلے تو ایک ہی پاور تھی، فوج اپنی مرضی کر لیتی تھی. اب جب سول جمہوریت ہوتی ہے تو جو پاور ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس ہوتی ہے، نہ پارلیمنٹ کے پاس ہوتی ہے نہ گورنمنٹ کے پاس. یہی آپ کو کمپلیکیٹڈ اس لیے معلوم ہو رہا کہ اگر بیسک اسٹرکچر ڈیفائنڈ ہے تو پھر کوئی کمپلیکیشن نہیں. بیسک اسٹرکچر کے علاوہ جو ہے کانسٹیٹیوشن میں سپریم کورٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف بیسک اسٹرکچر تک کی حد تک ہے. بیسک اسٹرکچر ڈھونڈ لیتے ہیں. اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم نے آپ کو تکلیف دی، آپ تشریف لائے، مہربانی. بڑی بلیسو بلیچ کریم جلد کو بنائے سافٹ اینڈ فیئر. بلیسو بلیچ کریم کے استعمال سے مجھے ملی نئی زندگی، نیا روپ. بلیسو بلیچ کریم. فیز 2 میں 5 مرلے کے ایگزیکٹو ماڈرن بنگلے بھی اسکیم میں ڈیزائن کیے ہیں. بچ ایگزیکٹو ولاز فیز 1 کی زبردست کامیابی کے بعد ہم فیز 2 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. بچ ایگزیکٹو ولاز اے پروجیکٹ آف کیپٹن ڈیولپرز. اپنے دوستوں سے رہو ہمیشہ کنیکٹڈ وتھ یاہو میسنجر، ونڈوز لائیو میسنجر اینڈ OV چیٹ، اور رہو اپ ڈیٹڈ اپنی پرسنل ای میل سے. ایوری میسج برنگز اس کلوزر ود the new Nokia C3. یار ٹویسٹ کرنا سیکھو. شیزان ٹویسٹ جیتو جوش سے. پیش ہے ایبٹ کی نئی ماسفیٹ جو ہے استعمال. پروگرام کالم کار میں خوش آمدید. آج میرے ساتھ ہیں جسٹس کے MA سمدانی صاحب اور حسبِ معمول عبد القادر حسن صاحب، جن کو تو آپ بہت جانتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ناظرین کے لیے ہے کہ سمدانی صاحب جو ہے نا، یہ اس دور کے جج ہے جس دور میں جج تقریریں نہیں کرتے تھے، نہ وہ تصویریں چھپواتے تھے، نہ وہ مشہور ہوتے تھے. تو سمدانی صاحب کا یہ ہے کہ نہ بیان جاری کرتے تھے، نہ بیان جاری کرتے تھے، کچھ بہت سے ایسے کام نہیں کرتے تھے جو آج کل ہو رہے ہیں. تو نہ عام طور پر پبلک کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ججوں کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا. سمدانی صاحب نے کا ایک جو ہے بہت مشہور واقعہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے محمد احمد خان مرڈر کیس میں جب بھٹو کی بیل پیش ہوئی تو انہوں نے ان کو ضمانت پر رہا کر دیا تھا اور وہ چلے گئے تھے. یہ اس دن جب یہ مجھے یاد ہے جب یہ خبر آئی اور یہ خبر چھپی تو لوگ حیران رہ گئے کہ ضیاء الحق کی حکومت میں ایک جج نے بھٹو کو ضمانت پر رہا کر دیا. بہرحال بعد میں سمدانی صاحب کو لا سیکرٹری کے طور پر بلا لیا گیا ضیاء الحق نے. تو یہ کیبنٹ میٹنگوں میں شرکت کیا کرتے تھے، وہاں بھی ان سے کچھ گستاخی ہو گئی، وہ پتہ نہیں بتانا پسند کریں گے یا نہیں. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بھیج دیا گیا. پھر جب PCO آیا تو انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا. تو ذرا یہ تو بتایا کہ آپ کا ایک تو یہ بھٹو والا جو ضمانت تھی، اس پر آپ سے کہا نہیں گیا تھا کہ نہ لیں؟ بات یہ ہے کہ دباؤ اسی جج پہ پڑتا ہے جو دباؤ قبول کرتا ہے. جو دباؤ نہیں قبول کرنے والا ہے اس جج پر کبھی دباؤ نہیں پڑتا. میں آپ کو اگر وقت ہو تو میں بہت وقت آپ کے لیے ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کروں. کسی زمانے میں ہزارہ پورا ایک ضلع ہوا کرتا، وہاں پہ ایک سیشن جج ہوتا. تو میں ہزارے میں سیشن جج تھا ایوب خان کے زمانے. تو میں کورٹ میں بیٹھا کیسے سن رہا ہوں، کورٹ بھرا ہوا ہے وکیلوں سے اور پارٹیوں. تو ایک خاتون آئی اور انہوں نے ایک لفافہ مجھے دیا. میں نے کہا بی بی یہ کیا لفافہ ہے؟ تو کہنے لگے اس میں صدر صاحب کی والدہ صاحبہ کا خط ہے.
تو میں نے کہا صدر صاحب کی دل میں کہا صدر صاحب کی والدہ جو ہیں وہ نہ میری خالہ ہوتی ہیں نہ پھوپھی ہوتی ہیں، انہوں نے جو خط لکھا تو سفارش ہوئی، وہ لفافہ لے کر کے کھولے بغیر پیچھے انگیٹھی جل رہی تھی اس میں ڈال دیا. تو سب بڑے حیران ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر کسی نے ہمت نہیں کی. وہ چلے گئے ضیاء الحق کے وہ وفاق میں، جب آپ سیکٹری بنے ہیں لا، اور آپ تو ضیاء الحق کے ساتھ میٹنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے. جی ہاں. تو اس زمانہ آپ کو ان کے ساتھ کیسا گزرا، کیونکہ آپ ایک فیصلہ تو کر رہے تھے ان جی ہاں. ایک غلط فہمی میں یہاں بھی دور کر دوں، لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بیل کی وجہ سے مجھے وہاں لا سیکرٹری، ایسا نہیں ہوتا. یہ ریکویسٹ آتی ہے پریزیڈنٹ کی طرف سے، ریکویسٹ آتی ہے کسی جج کو کہ آپ کیا لا سیکرٹری کے فرائض انجام دینا پسند کریں گے. اگر وہ جج انکار کر دے تو وہ نہیں بھیجا جا سکتا، یہ جج کی مرضی سے ہوتا. میں وہاں گیا اور ضیاء الحق کے فیور میں یہ بات کہی جا سکتی ہے، حالانکہ مجھے ان سے بہت سی باتوں پہ اختلاف تھا، لیکن جو بات صحیح ہے وہ کہہ دینی چاہیے کہ ضیاء الحق نہایت ادب سے پیش آتا، اور مجھے کبھی نام سے اس نے نہیں بلایا، جج صاحب کہہ کے بلاتا تھا. لیکن اس کے باوجود حق بات تو کہنی ہوتی. تو ایسا ہوا کہ ایک میٹنگ میں جو ضیاء الحق کی میٹنگ تھی، اس میں بہت سے منسٹرز اور سیکرٹریز اس میں شامل تھے. تو کچھ نازیبا باتیں سیکرٹریز کے متعلق ضیاء الحق نے کہی تھی. تو میں نے بھی اس کا جواب ترکی بترکی دیا تھا. اس کے بعد میں ضیاء الحق نے کہا کہ جج صاحب آپ سے ذرا اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور ملیے. تو اکیلے میں ملاقات ہوئی. ہم دو کے، میرے اور ضیاء الحق کے علاوہ تیسرا آدمی کوئی نہیں تھا. تو ضیاء الحق نے کہا کہ بھائی جج صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ ایسا کریں کہ اس بات کی اگر آپ معافی مانگ لیں تو معاملہ رفع دفع ہو سکتا. میں نے کہا کہ آپ نے جو نازیبا باتیں کہی ہیں، اگر آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور معافی مانگیں تو میں بھی اپنے میں نے پروٹوکول کا تقاضا یہ تھا کہ جب تک صدر نہ جائے اس بلڈنگ سے، اس میٹنگ سے، تو لوگ نہیں جاتے. سب لوگ وہیں موجود تھے. میں نے کہا وہ سب لوگ موجود ہیں، آپ ان کی پھر میٹنگ کنوین کر لیجیے، آپ اپنے الفاظ واپس لیجیے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، آپ معافی مانگیے، میں بھی معافی مانگ لیتا ہوں. اس میں کیا بات؟ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں نے کہا میں بھی معافی نہیں مانگوں گا. تو بات وہیں ختم ہو گئی. اچھا، اس کے بعد میں میرے خیال سے نصرت صاحب جو تھے، نصرت جو سپریم کورٹ میں بعد میں جج ہوئے یا اس وقت جج تھے مجھے یاد نہیں ہے، تو ان کو وہاں لا سیکرٹری کے فرائض انجام. یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جج جب وہاں لا سیکرٹری بن کے جاتا ہے تو وہ لا سیکرٹری نہیں ہوتا، وہ صرف سیکرٹری کے فرائض انجام دے رہا ہوتا، وہ جج ہی رہتا ہے. آپ یہاں سے آگے پھر لاہور ہائی کورٹ میں آئے میرا ہے. پھر میں لاہور ہائی کورٹ میں. جب آپ لاہور ہائی کورٹ میں آئے ہیں اس وقت یہ ٹرائل ختم ہو چکا تھا بھٹو صاحب کا یا جاری تھا؟ نہیں، یہ جاری تھا. تو وہ بینچ آپ کے آنے سے پہلے بن گیا تھا یا بعد میں بنا تھا؟ یہ مجھے اب یاد نہیں ہے. اب بہرحال آپ تو اس بینچ کا حصہ نہیں تھا. میں اس بینچ میں نہیں تھا جس نے بھٹو کو ٹرائل کیا تھا. لیکن یہ جو بھٹو کی گرفتاری کا جو مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہوا تھا، ان میں ان پر یہ دفعہ 302 لگی تھی یا 109؟ 302/109. تو اس 109 اگر ساتھ لگی ہوئی تو اس میں تو سزائے موت نہیں ہوتی. یہ بات اصل میں لوگ یہ سوال اکثر مجھے بھٹو کے ٹرائل کے متعلق پوچھتے ہیں. بھٹو کے ٹرائل میں کوئی ایلیگیلٹی نہیں ہوئی، لیکن جتنے رولز آف پروڈنس ہوتے وہ سب ہوا میں اڑا دیے گئے. تو یہ ہے کہ کبھی جب سے انگریزی قانون اس بر صغیر میں آیا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک اکامپلس
की uncorroborated testimony